ناظرین حضرات السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ سبھی کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ذکر کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو غور سے سماعت کریں۔ ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ نور محمدی جس کے پاس بھی رہا اس کی ذات سے بے انتہا فضول و برکات کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نور محمدی کو سب سے پہلے دیکھنے والے جو فرشتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے نور محمدی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، اور اس نور محمدی کو دیکھ کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو نور محمدی کو سب سے پہلے دیکھنے کی وجہ سے اور اس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ یعنی کہ تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا گیا، اور بھی یہ نور جیسے جیسے منتقل ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے فضول و برکات رونما ہوتے گئے۔ آخر میں جا کر جب یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا، اس خواب کو آپ غور سے سماعت کریں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان درخت زمین سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھتا چلا گیا، اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا ہے اور عرض میں مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ اس کے پتے آفتاب سے زیادہ چمک رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے رہنے والے اس درخت کے سامنے جھک گئے ہیں اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کو روک دیتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف خوشبو پھیلتی جا رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ عظیم الشان درخت سے لپٹ جاؤں مگر وہاں نہ پہنچ سکا۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا قسمت والے لوگ لپٹ گئے ہیں۔ یہ لفظ سن کر حضرت عبد المطلب بیدار ہو گئے اور ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی، تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے پاس منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نور کے آنے کے بعد میں جہاں بھی جاتا تو بادل میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے، اور میں جس زمین پر بھی بیٹھتا تو اس زمین سے آواز آتی، اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور علیہ السلام کا نور مقدس ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتے اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتے، اور جب میں لات و عزیٰ اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے یہ عجائبات دور دور تک مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کریں ہم اپنی قوم کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے دوسرے پارٹ میں ہم جانیں گے کہ کیسے ان 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے اوپر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر کیسے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا، اور جب یہ نور منتقل ہوا تو کیسے کیسے عجائبات رونما ہوئے، واقعات پیش آئے، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پارٹ میں ہم ذکر کریں گے، تو آپ دوسرے پارٹ کو بھی ضرور سماعت کریں۔
اور ایسے ہی دلچسپ واقعات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔